بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین گرامی، پروگرام صبح درخشاں کے ساتھ آپ کا میزبان اظہر علی عابدی حاضر خدمت ہے۔ سلام عرض کرتا ہوں ناظرین، آج ان دنوں ملک کو جو صورتحال درپیش ہے اور مادر وطن کے دفاع میں جس طرح پوری قوم یکجان ہے اور جس طرح اس مادر وطن کا دفاع ہمارے لیے واجب ہے، کیونکہ ہم اس کے دفاع کو اسلام کا دفاع سمجھتے ہیں، نظریاتی مملکت کا دفاع سمجھتے ہیں اور دنیا کے تمام مظلوموں کا دفاع سمجھتے ہیں۔ یہ مادر وطن مضبوط ہوگی تو ہم بھی مضبوط ہوں گے اور پھر تمام دنیا کے مظلوموں کا ساتھ دے سکیں گے۔ ناظرین، آج پروگرام صبح درخشاں میں اور کیا موضوع ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کہ مادر وطن نے ہمیں ایک مرتبہ پھر پکارا ہے اور ایک مرتبہ پھر ہماری آزمائش ہے، لیکن مسلمان ہمیشہ ہمیشہ سرخرو ہوتے ہیں، خواہ وہ غازی ہوں خواہ وہ شہید ہوں۔ آج کل جو صورتحال درپیش ہے اس میں جن جذبوں کی ضرورت ہے ان جذبوں کے حوالے سے پروگرام ہے۔ ہمارا موضوع ہے دفاع وطن، دفاع پاکستان، اور اس میں بے مثال کردار ادب کا، ادیبوں کا، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر جلیل عالی صاحب، شاید ہی کوئی اور شخصیت ان سے زیادہ موضوع ہو اس موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ آپ شاعر ہیں، ادیب ہیں، نقاد ہیں اور دفاع وطن میں ادب کے محاذ پہ، ادبی محاذ میں ہمیشہ 65 کی جنگ ہو، 71 ہو، ہمیشہ جب بھی آپ فور فرنٹ پہ رہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور ادیب اور نقاد موجود ہیں، جناب محمد حمید شاہد صاحب، ادب کی تاریخ پر نظر رکھتے ہیں، ادب تخلیق بھی کرتے ہیں اور ادب پر نظر بھی رکھتے ہیں۔ دونوں شخصیات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروفیسر جلیل عالی صاحب، میں نے کوئی لمبا چوڑا انٹرو اس لیے بھی نہیں دیا کہ آپ ایسی شخصیات موجود ہیں جنہوں نے خود میں تو کہوں گا گویا ادبی محاذ پر، معاشرتی سماجی محاذ پر خود جنگ لڑی ہے اور افواج پاکستان کے شانہ بشانہ رہی۔ ادب کیا کردار ادا کرتا ہے، اور یہ پروگرام کیونکہ ہم ادب کے حوالے سے کر رہے ہیں کہ ادیبوں کا، شاعروں کا، نقادوں کا یا کوئی بھی ایسا شخص جو کریٹیو ہے، جو تخلیق کرتا ہے، ان کا کردار کیا ہوتا ہے؟ اظہر صاحب، بات یہ ہے کہ ہم ادیب کا رول اس لیے زیر بحث لا رہے ہیں کہ اس کے قلم میں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہوتی ہے بے شک کہ وہ کسی سچائی کو بہت زیادہ مؤثر طریقے سے بیان کرتا ہے اور آپ کی پوری شخصیت کا حصہ بنا دیتا ہے، ایک حیثیت آپ کے اندر پیدا کرتا ہے۔ صحیح۔ اب اصل بات تو یہ ہے کہ کس بات کی حیثیت پیدا کرنی ہے۔ بات تو جھوٹ اور سچ کی آ جائے گی صحیح بات۔ کہ آپ سچ کی طرف ہیں یا آپ جھوٹ کی طرف ہیں۔ اب اس بات کو ایک تو ہوتا ہے گروہی سطح پر آپ بیہیو کرتے ہیں، جسے غلے کی وہ جسے نفسیات کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک قبیلے کے فرد ہیں اور جدھر قبیلہ جا رہا ہے جی، وہ قبیلے کی عصبیت اور اچھا، اب اگر آپ کا قبیلے کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے تو پھر چاہے وہ اس معیار پر پورا اتر رہا ہو نہ ہو، لیکن اگر اس کی گٹی میں وہ بات شامل ہے تو آپ کو اس قبیلے کا تحفظ کرنا ہے۔ یہ بات طے ہے۔ میں تھوڑا سا اس کا ذرا تمہید واضح کر لوں، پھر میں پاکستان کی طرف آتا ہوں۔ یہ بات اصل میں خیر اور شر کے تصادم پر اس دنیا کا سارا جو سلسلہ ہے وہ قائم ہے۔ صحیح، بالکل۔ اگر وہ خیر اور شر کی حص انسان کے اندر موجود نہ ہو، اس کی طرف قرآن مجید بھی اشارہ کرتا ہے کہ ہم نے اچھائی اور برائی کا شعور انسان کے اندر رکھا ہوا ہے، بالکل۔ اور یہ جو دو قوتیں ہیں یہ انسان کے اندر بھی موجود ہیں اور یہ باہر بھی منظم ہوتی رہتی ہیں اور متشکل ہوتی رہتی ہیں۔ اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ ہمیں شر جو ہے اس کا غلبہ لگتا ہے، لیکن کبھی بھی معاشرہ دنیا کا خیر کی قوتوں کی مزاحمت سے خالی نہیں رہا۔ جی، بہت خوبصورت بات آپ نے کی۔ اب یہ ہے کہ وہی جو خیر اور شر کا احساس انسان کے اندر ہے، جو کبیری وارداتوں والے لوگ تھے، جو پیغمبر جنہیں ہم کہتے ہیں، انہوں نے اس کو زیادہ بڑی سطح پر اور زیادہ گہرائی سے ایکسپیرنس کیا۔ پھر اس کے لیے انہوں نے ایک نظام اقدار بنایا، انہوں نے ایک قبیلہ بنایا۔ تو وہ قبیلہ جو ہے وہ ظاہر ہے وہ قبیلہ نہ زبان پر قائم ہے،
وہ قبیلہ نہ کسی جغرافیہ پر قائم ہے، نہ وہ قبیلہ کسی نسل پر قائم ہے، وہ قبیلہ کسی آدرش پر قائم ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ہے جو سب سے بڑی کبیری وارداتوں سے آپ کے سامنے خیر کی اقدار کا ایک نظام فکر بنتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب یہ بھی انسان کا کہ کوئی کسی بڑی شخصیت کے پیچھے ہے، کوئی کسی بڑی شخصیت کے پیچھے ہے، یہ نیچرل ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی ترجیحات جو ہیں بنانی پڑیں گی اس سارے ڈٹرمنزم کے درمیان، کیونکہ یہ تو نہیں کر سکتے کہ ساری دنیا کے انسان ایک ہی طرح سے سوچنا شروع کر دیں۔ بالکل۔ اب سچائی کیا ہے؟ سچائی وہ ہے جس کے ساتھ آپ کی وجودی شہادت کھڑی ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو اس لیے ایک بڑا اچھا مصرع کہا ہمارے اختر حسین جعفری نے کہ صداقتوں کے مقابل صداقتیں ہوں گی۔ یہ ہندوؤں کی مائتھالوجی میں آپ دیکھتے ہیں، کوروؤں پانڈوؤں کی، اور وہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ بعض اوقات ادھر بھی سچ پر کھڑے ہوتے ہیں لوگ، ادھر بھی سچ پر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن کانفلکٹ بن رہا ہوتا ہے پھر بھی۔ تو اب ایک طریقے سے دیکھیں، بڑے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، مخالف دشمن کو جس کو تصادم کے درمیان وہ بالکل اس کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، مگر اس کی تکریم بہت کرتے ہیں کہ وہ اپنی سچائی کے ساتھ لڑ رہا ہے، میں اپنی سچائی کے ساتھ لڑ رہا ہوں۔ تو یہ میں نے ساری باتیں اس لیے کی کہ اگر ہم قطعی طور پر بیٹھ جائیں آج یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ فلاں نقطہ نظر درست ہے کہ ہمارا نقطہ نظر درست ہے، یہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ بات وہی ہے کہ جس کے ساتھ آپ کی پوری شخصیت جس کی تصدیق کر رہی ہے، جس پر آپ کو شرح صدر حاصل ہو گیا ہے، آپ نے تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ عین ممکن ہے دوسرے کے پاس بھی ایسا ہی ہے، تو آپ تو اپنی سچائی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اب آ جاتے ہیں پاکستان کی طرف۔ جی جی۔ پاکستان دنیا میں واحد ملک ہے جو ریاست مدینہ کے بعد کسی آدرش پر بنا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ نہ یہ زبان پر بنا ہے، بالکل، نہ یہ نسل پر بنا ہے، نہ یہ وہ جو قومیتیں جغرافیائی ہیں ان پر بنا ہے۔ وہ مجھے پتہ ہے، آپ کو یاد ہے کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو ہماری جو کمیونسٹ پارٹی تھی آخری وقت پر وہ شامل ہو گئی تھی۔ جی جی۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب 60 سال 65 سال تو مجھے ہو گئے ہیں انٹر سے، میں انہیں پوچھتا رہتا ہوں کہ آپ نے کس بنیاد پر پاکستان کی حمایت کی تھی، وہ کچھ نہیں بتاتے۔ اچھا، ایک صاحب تھے وہ بڑے سمجھدار، انہوں نے کہا کہ جی ہمارا جو کمیونسٹ مینیفیسٹو تھا وہ یہ کہتا تھا کہ جو قومیت الگ ہونا چاہے وہ ہو سکتی ہے قوم سے۔ تو میں کہا وہ تو نہیں ہوا، نہ بنگلہ قومیت الگ ہوئی، وہ تقسیم ہو گئی، نہ پنجاب قومیت الگ ہوئی، وہ بھی تقسیم ہو گئی، نہ سندھ قومیت الگ ہوئی، وہ بھی تقسیم ہو گئی۔ بالکل۔ تو وہ مان گیا بات۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ کیا تھا تصور جس نے قومیتوں کو بھی تقسیم کر دیا، لسانی اس کو بھی، یونٹیز کو بھی تقسیم کر دیا۔ اگر لمبی بات ہو گیا تو میں پھر کر لوں گا۔ آپ یہ بات مکمل کر لیجیے۔ تو وہ کہنا کہ مطلب یہ ہے کہ یہ خالص نظریاتی، ہمیں یہ ایج حاصل ہے، ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم کسی زمینی اس ایتھنو سینٹرزم پر ہم اکٹھے نہیں ہوئے۔ پاکستان بنا ہے تو یہ اخلاقی نظریاتی بنیادوں پر کھڑا۔ واہ واہ، بہت خوب جناب محمد حمید شاہد صاحب، کیا خوبصورت مقدمہ باندھا ہے پروفیسر جلیل علی صاحب نے کہ ہم ایک نظریاتی مملکت ہیں، اور نظریاتی مملکت ظاہر ہے نظریہ اسلام، لیکن اسلام کا نظریہ ایک بہت وسیع نظریہ ہے جس میں مسلمانوں کے تو حقوق آ جاتے ہیں، لیکن تمام قومیتوں کے تمام مظلوموں کے حقوق بھی آ جاتے ہیں۔ اسی لیے پاکستان کی ہسٹری شروع ہی ہوتی ہے فلسطین کے حقوق، کشمیر کے حقوق، اور جتنے بھی مظلوم اقوام ہیں قائد اعظم نے اور ہمارے جو مشاہیر ہیں انہوں نے ڈٹ کے جو ہے ان کی بات کی تھی۔ آج پھر لگتا ایسا ہی ہے کہ ظالم اور مظلوم کا ٹکراؤ ہے۔ ہم نے تو جاہریت ابھی بھی نہیں کی، ہم نے جاہریت کبھی بھی نہیں کی، لیکن مادر وطن کا دفاع کے لیے ہم تیار ہیں، اور انشاءاللہ اپنے خون کے آخری قطرے تک کریں گے۔ اس میں ادیبوں کا کردار۔ بہت عمدہ بات، آپ کا سوال بھی بہت عمدہ ہے، اور علی صاحب نے جس طرح آغاز کیا وہ بھی دلچسپ ہے، اور ظاہر ہے بہت اہم نکات ہمارے سامنے لایا ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ چونکہ آپ نے ادیب کا حوالہ دیا، تو ادیب دوسروں سے کیوں مختلف ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ بہت ساری عصبیتوں کو لے کے نہیں چل رہا ہوتا، وہ انسانیت کو اپنے سامنے رکھتا ہے۔
وہ انسانی جذبوں کو اپنے سامنے رکھتا ہے، وہ انسانیت کی توقیر کو سامنے رکھتا ہے، وہ انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، کوئی شک نہیں۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں، یہی وجہ ہے کہ آپ کو بہت سارے ادیب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے امن کی بات کرتے نظر آئیں گے۔ جی جی خون خرابے کے وہ حق میں نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر ایک گروہ کے ساتھ ہیں اور دوسرا گروہ دشمن کا ہے تو مرنے والا وہ بھی کسی ماں کا بچہ ہوگا، صحیح، آپ کے ہاں بھی اور ادھر بھی۔ جی لیکن ایک وقت آتا ہے، یعنی امن کی خواہش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ظالم کے حق میں جی کھڑے ہو یا جائیں، ظالم کے آگے سرنڈر کر دیں، وہ ایسا نہیں ہے، وہ جارحے کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے، لیکن وہ آخری وقت تک ان کی خواہش یہ ہوگی کہ امن رہے، اور جب جنگ ہونا شروع ہو جائے تو بھی ان کی خواہش ہوگی کہ یہ جلد از جلد ختم ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارے ایک بڑے مصور ہیں شاکر علی، جی جی جی، کیا بات ہے۔ 65 کی جنگ ہو رہی تھی اور ان سے انتظار حسین نے پوچھا کہ یہ جنگ کا دورانیہ ہے، اس میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں چاند ستارہ جو ہے وہ پینٹ کر رہا ہوں، واہ اس لیے کہ یہ اس طرف بھی چمکتا ہے اور اس طرف بھی چمکتا ہے۔ واہ، تو مقصد یہ ہے کہ ہماری خواہش کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ جب ہم امن کی بات کرتے ہیں، اور ادیب کو ہمیشہ کرنی چاہیے، اسے انسان کے قریب ہونا چاہیے، اسے انسانیت کے قریب ہونا چاہیے، اس شدید خواہش کے باوجود بھی جب جنگ تھوپی جائے گی تو ظاہر ہے اپنے وطن کے ساتھ محبت، مظلوم کے ساتھ محبت، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں ایک خاص جذبہ خیر کے تحت بھی موجود ہوتی ہیں، اور وہ ہمیں مجبور کرتی ہیں، ہمیں اس پہ اکساتی ہیں، ہمیں ان کے ساتھ وابستہ رہنے پہ مجبور کرتی ہیں۔ یہی سبب ہے کہ اب آپ دیکھیے کہ جب تک بھارت جارحیت کرتا رہا اور وہ اس طرف سے جب آتی رہی تو ہم نے بطور خاص میں نے اس طرف کے ادیبوں کو بھی اور اس طرف کے ادیبوں کو بھی اپیل کی جی جی کہ انہیں مجبور کریں کہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، اس لیے کہ اصل میں پرابلم یہ ہے ہندوستان کا کہ وہاں الیکشن ایک ہونے ہیں اور مودی صاحب کو وہاں پہ ووٹ لینے ہیں، اور اس کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں وہ اپنے فوجیوں کو بھی، اپنی نسلوں کو بھی، اپنے وسائل کو بھی، اپنے ملک کو بھی، اور اسی آگ میں، اسی نفرت کی آگ میں جھونک رہے ہیں وہاں ہمیں کے بھی۔ ادیب کا ایک بڑا مشہور شعر ہے نا، جو کیا ہے کہ سرحدوں میں تناؤ ہے کیا، کیا کچھ ایسا ہی ہے، پتہ کرو چناؤ ہے کیا، تو اور یہ وہاں انڈیا کے ہی ادیب کا یعنی شعر اس ہے۔ کے پیچھے کوئی جنگ کے پیچھے کوئی لاجک کوئی نظر نہیں آتی ہے۔ آپ وہاں سے حملہ کرتے ہیں مساجد کے اوپر، وہاں ارد گرد کے محلے کے بچوں کے اوپر، بچے شہید ہوتے ہیں، عورتیں شہید ہوتی ہیں، تو اس موقع پہ کیسے خاموش رہا جا سکتا ہے؟ صحیح بات۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے تو بہت تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، ہر بار انہیں روکا ہے کہ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، اور جب انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ باز نہیں آنے والے تو پھر باز رکھنے کے لیے پھر انہوں نے جو بھی قدم اٹھایا وہ اٹھایا۔ پروفیسر جلیل علی صاحب، اتنی آپ خوبصورت گفتگو آپ ادبا حضرات کر رہے ہیں کہ وہ نظریاتی بحث سے جو ہے حالات حاضرہ کی طرف آنا بڑا مشکل مجھے لگ رہا ہے۔ میں صرف ایک جملہ کہوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور یہ ساری اس کی تخلیق ہے، اور ادیب بھی تخلیق کرتا ہے، تو جیسے اللہ کو اپنی مخلوق سے بہت محبت ہے تو ادیب کو بھی انسانیت سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اسی لیے ہمیشہ امن کا پلڑا اس کے جو دل میں ہے ترازو وہ بھاری ہوتا ہے، لیکن جب جنگ چھڑ جائے اور ایک زیادتی ہوئی ہو تو پھر تو میں اب آپ سے چاہوں گا کہ جو ادیبوں نے پاکستان کی تاریخ میں، پہلے تو تخلیق پاکستان اور اس کے بعد پھر 65 کی جنگ، 71 کی جنگ، پھر کارگل کی جنگ، وہ جو ادیبوں نے کردار ادا کیا اور جو اب ادا کر رہے ہیں، فرمائیے۔ تو میں عرض کرتا ہوں آپ سے، میں ادیبوں ہی کا ایک دو حوالے دوں گا۔ 65 میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت سرجوشی کے ساتھ ہمارے ادیبوں شاعروں نے کیا جی جی، کیا بات ہے، کیا اچھا، اس میں ایک واقعہ بڑا اہم ہے، میں جو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک کمیونسٹ تھا صفدر میر، جی 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 زینوں کے نام سے وہ لکھتا جی جی، بہت مشکل، وہ ظاہر ہے کہ معاشلاؤں کے بھی خلاف تھا، جی جی پوری انسانیت کے امن اور محبت کی بات کرنے والا آدمی تھا، لیکن جس دن جنگ پاک بھارت کی شروع ہو گئی، اس دن اس نے ایک ٹرک لیا، اس کے اوپر ایک پلیٹ فارم بنایا اور ایک لمبی نظم لکھی، اس میں یہ لائنیں بھی تھیں کہ میری آنکھوں میں خون اتر آیا ہے، تیری آنکھوں میں خون اتر آیا ہے، 20 کروڑ آنکھوں میں خون اتر آیا ہے، غازی صدر ایوب کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہے۔ حالانکہ ان کی جدوجہد اس کے خلاف تھی، ایوب کے خلاف تھی۔ اچھا،
اب میں کہتا ہوں یہ تو ہو گئی نا ایک ریلیٹو ترجیح، ایک موقع پر پیدا ہو گئی۔ جی جی کوئی ادیب، کیا پیغمبر جو تھے دنیا میں لڑائیاں پیدا کرنے کے لیے آئے تھے؟ ظاہر ہے امن کے لیے آئے تھے نا۔ لیکن پاسبل نہیں ہے کہ آپ امن، عدل، انصاف، محبت اور ان چیزوں کی ایک موومنٹ بنائیں اور جو لٹیرے ہیں اور جو ویسٹرن انٹرسٹ ہے وہ آپ کا گھیراؤ نہ کرے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ تو لازماً ہونا ہے۔ اس لیے جو مکمل صداقت جن کے علم میں ہوتی ہے وہ پہلے سے ہر چیز کا مواد بھی رکھتے ہیں اپنے پاس، انہیں پتہ ہے قربانی کے مراحل آنے ہیں، میں نے جس رستے پر قدم رکھا ہے اس میں تصادم ہونا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اگر اسے نہیں پتہ تو وہ پھر ناپختہ انٹلیکچوئل ہے۔ اسے نہیں پتا تو اس کا مطلب ہے اسے کچھ بھی نہیں اچھا پتا۔ تو وہ لٹریچر کا حصہ ہے، اسی لیے دیکھیں ایپکس لکھی گئی اتنی بڑی بڑی۔ جی اچھا، ہم ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد آپ کی گفتگو یہیں سے متصل کریں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، ہم جلدی واپس آتے ہیں۔ ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں، پروگرام صبح درخشاں، لیکن یہ ایسی صبح درخشاں ہے جو شہیدوں کے لہو سے چمک رہی ہے۔ اس کی درخشندگی شہیدوں کے لہو سے ہے اور غازیوں کی للکار سے ہے۔ جو آج کل صورتحال درپیش ہے، مجھے قائد اعظم کا وہ پرعزم جملہ یاد آ رہا ہے جو پاکستان بننے کے بعد مشکلات میں انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان مصیبتوں سے کبھی گھبرایا نہیں کرتا۔ آج بھی اس جملے کی گونج ہمارے ساتھ موجود ہے۔ پروفیسر جلیل علی صاحب، جناب محمد حمید شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جو اس وقت صورتحال ہے اس پہ شاعر، ادیب، نقاد، بلکہ ہر تخلیق کار کا کیا حصہ ہونا چاہیے اور کیا پاکستان کے لیے انہوں نے کیا، اس پر گفتگو ہے۔ آپ کچھ اسی اب دیکھیں سر، اپنا سے فرما رہے تھے۔ ایک ہیومن بنیادوں پر میٹیریلسٹک گراؤنڈ پر ایک ایفرٹ انسانیت میں ہوئی تھی مارکسزم کے حوالے سے، جو ویسٹرن انٹرسٹ اور ظالم لوگ ہیں جو نتیجہ پیدا کرتا ہے ویسٹرن انٹرسٹ، تو اس کے خلاف مزاحمت کرنے کے لیے۔ اچھا، اب وہ کیوں ایسا ہوا کہ وہ 75 سال چلا اور مسئلہ ختم ہو گیا؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے انسانوں کو اندر سے منظم نہیں کیا تھا۔ صحیح بات تو سچی تھی، سچائی تو ان کے پاس تھی کہ ایکسپلائٹیشن نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک، لیکن اس کے لیے کیا بندہ خود اپنی ایکسپلائٹیشن نہیں کر رہا، یہ انہیں نہیں پتا تھا کہ خیر اور شر کا جو تصادم بندے کے اندر ہو رہا ہے، پہلے تو اس کو اپنے اندر کے ایکسپلائٹر، اصل میں وہ اندر ہی کا تو ہے جو باہر آتا ہے، اپنے اندر کے ایکسپلائٹر شر کے ساتھ خلاف لڑنا ہے۔ تو یہ جو دائرہ ہے اندر کا، یہ لٹریچر کا چھوٹا موضوع ہے، یہ تو ختم ہی نہیں ہوتا ہے، اس پر لگے رہے ہیں آپ ساری عمر۔ بالکل صحیح۔ یہ جو اندر کا تصادم ہے۔ اچھا، اب اسی سچائی کے ساتھ آپ نے باہر گواہی دینی ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میری گواہی 100% درست ہے، ٹھیک ہے، لیکن میری گواہی میرے اندر کے سچ کے ساتھ وابستہ رہنی چاہیے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا دو بالکل با کردار لوگ آمنے سامنے ہو سکتے ہیں۔ وہ اقبال کہتا تھا غالب کہتا تھا وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو۔ تو میں تو اپنی سچائی کے ساتھ کھڑا ہوں گا نا۔ اچھا، اب اگر میں ویورنگ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ ایک ہی طریقہ ہے، جو بندہ انسانی معاشروں میں رہ کر ایبسولوٹلی جنگ کے خلاف ہے تو وہ صرف صوفی بن کر اس پر کاربند ہو سکتا ہے، جنگلوں میں چلا جائے۔ بالکل ہے۔ ورنہ آپ کا جہاں بھی آپ خیر کا عام کام شروع کریں گے، شر اس کے خلاف حصار بندی کریں گے۔ جو آپ نے فرمایا صوفی چلے جاتے ہیں جنگلوں میں، لیکن جنگ کے بعد وہ بھی محفوظ نہیں ہوتے۔ اچھا، اب جب حصار کرے گا، اسی طرح میں کہتا ہوں، آپ کسی نہ کسی ملک کے باشندے ہیں نا، وہ ملک آپ کو پروٹیکشن فراہم کرتا ہے، تعلیم کی سہولتیں دیتا ہے، آپ ٹیکس دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا معاہدہ ہو جاتا ہے ان کے ساتھ۔ وہ آپ کے بچوں کی نگہداشت کرتا ہے، آپ کو باہر کے حملوں سے محفوظ کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ کرتا ہے۔ اس میں تو آپ پابند ہیں۔ جب تک آپ اس ریاست کے اجتماعی بندوبست سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ اس ریاست کی پروٹیکشن کے بھی پابند ہیں، اصولی طور پر، اخلاقی طور پر، میٹیریلسٹک گراؤنڈز پر بھی، ٹھیک ہے۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کے قرآن مجید میں، جس کے اوپر ہماری کوئی دلیل جو ہے پرویل نہیں کر سکتی اس کی نگیشن میں، ظاہر ہے کہ اگر ہم ایک دفعہ اس کے نیوکلیس کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں تو اس کا ہر فرمان ہمارے لیے محترم ہے۔
تو اس نے اسی لیے جنگوں کے لیے بھی جہاد کے لیے بھی فرض آپ پر رکھا ہوا ہے کہ اچھا جہاد صرف اتنا بھی نہیں ہے، میں آپ کو یہ بھی ایک عرض کر دوں، صرف جہاد صرف مدافع وطنی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں، آپ ایک ایریے میں آپ نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے خیر کا، تو آپ کو دور دراز سے بھی خطرات پیدا ہوتے ہیں۔ آج امریکہ جو ہے اپنے شر کے تحفظ کے لیے پری ایمپشن کا اصول سامنے لا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے جہاں مجھے خطرہ ہوگا، وہ اس طرح کہتا ہے میں تہذیب کا محافظ ہوں، میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہوں، ایسے ہی اور جدھر سے مجھے خطرہ ہوگا میں وہاں پہلے حملہ کروں گا۔ تو اب یہ میرے انٹلیکچوئل کا کام ہے تو پہلے وہ یہ بتایا کہ وہ کتنا خیر کی جانب کھڑا ہے، غزہ میں وہ کیا کروا رہا ہے، لیبیا میں اس نے کیا کیا، وہ ایران کے ساتھ کیا کر رہا ہے، وہ جناب فلسطین کے ساتھ کیا کر رہا ہے، جگہ جگہ، اور دنیا کے کتنے ممالک میں اس کے اڈے قائم ہیں۔ اچھا اب تو ہم اس جنگ کو جو پاک بھارتی ہو رہی ہے اس کے پیچھے بھی کوئی انٹرنیشنل سامنے نظر آ رہا ہے، منشائیں دیکھ سکتے ہیں، سامنے کی بات ہے۔ اچھا اب بہت ساری جنگیں ٹھونسی ہوئی بھی ہوتی ہیں، آپ کو لڑنی پڑتی ہیں، تو میں صرف اس وقت نہیں اپنے آپ کو الرٹ کروں گا دشمن کے خلاف جب وہ حملہ میرے اوپر کر دے، میں اس سے پہلے سے تیاری کروں گا، صرف اتنی سی۔ بالکل صحیح ہے جناب محمد امید شاہد صاحب، یہ تو ایک بڑی خوبصورت نظریاتی بحث ہے، اور میرا خیال ہے کوئی دلیل بھی اس کو کاٹ نہیں سکتی کہ جس جگہ پر ہم ہیں اور ہم امن پسند بھی ہوں، اپنے موقف پہ درست بھی ہوں، اور پھر ہم پہ جنگ ٹھونسی جائیں اور ہم کہیں کہ ہم نہیں کریں گے، یہ تو کوئی بھی جو سین آدمی ہے وہ ایسا نہیں کہے گا۔ اب جنگ میں جو تو آگے سٹرائک پر ہیں افواج پاکستان اور ان کے الائٹ فورسز یا الائٹ ڈپارٹمنٹس، وہ تو ہیں ہی، لیکن ہم عوام اور خاص طور پر تخلیق کار، اب ہمارے جو فرائض ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تاریخ میں ادا بھی کیے اور ابھی بھی ہمیں اس کے لیے پوری طرح تیار ہونا چاہیے، ہمارے شاعروں کو، ہمارے نقادوں کو، ہمارے ڈرامہ نگاروں کو، ہمارے مغنیوں کو اب فور فرنٹ پہ ہو کے، اور اس جو آزمائش کا وقت ہے اس میں بھرپور انداز سے قوم کی اور جو ہمارے مجاہدین ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی جی بالکل، یہ درست آپ نے کہا، اور علی صاحب بھی جو فرما رہے ہیں وہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا وہ بالکل اہم ہے۔ اسلام میں نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں اس میں ظاہر ہے جو ظلم ہے اس کے خاتمے کے لیے اپنے آپ کو تیار رہنے کا حکم بھی دیا گیا۔ خذوا حذرکم ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک میں، اور اس میں یہی ہے کہ اپنے آپ کو مسلح کر کے رکھو، تیار کر کے رکھو جو بھی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ مذہب کو سلامتی کا مذہب بھی کہا گیا ہے۔ اسلام کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ سلامتی کا دین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر وہ قوتیں جو خیر کی قوتیں ہیں، ہمیشہ ان کو جگانے کے لیے مذہب نے بہت سارے طریقے جو ہیں وہ اپنائے ہیں۔ صرف یہی نہیں ہے کہ اس کو میرے خیال ہے اسی کی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں مسلح افواج اور جو ہمارے دفاعی تجزیہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پازیٹیو رویہ رہا ہے، عوام پر حملہ نہیں کریں گے۔ دیکھیں میرا خیال ہے جنگ میں یہ عام طور پر اتنی شد و مت کے ساتھ کہا نہیں جاتا جتنا ہماری طرف سے کہا جا رہا ہے۔ ہماری طرف سے یہ باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ نے درختوں پر، عورتوں پر، بچوں پر کوئی اس قسم کا، اور وہ جو لوگ آپ کے ساتھ جنگ کرنے پہ آمادہ ہیں انہی کے ساتھ آپ نے مقابلے میں جو آئیں گے تو وہ کرنا ہے۔ اب رہ گئی بات وہ جو ادیب جو ہے وہ کیا اس عرصے میں کیا، تو آپ یہ دیکھیں صوفی تبسم جیسا امن پسند کون ہوگا؟ انہوں نے کیسے کیسے گیت لکھے اور امن کے لکھے، محبت کے لکھے، لیکن 65 کی جنگ ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں پتر ہٹاتے نہیں بکرے۔ کیا بات ہے۔ تو آپ دیکھیں وہ سارے لوگ جو تھے وہ شاعر وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے اور جا کے ریڈیو پاکستان میں، اور نور جہان جو ہے وہ ان گیتوں کو گا رہی ہیں۔ ابھی بھی جب ہمارے پائلٹس جو ہیں وہ دشمن کے جہاز گراتے ہیں تو وہی نغمہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں جہاز تو وہ بہت زیادہ ایکیپٹ اور بہت زیادہ جو کہتے ہیں کہ آگے کی چیز ہیں، لیکن ان میں بیٹھے ہوئے پائلٹ دونوں طرف ڈیفرنٹ ہیں، ادھر کوئی اور کلاس ہے، ادھر کوئی اور کلاس ہے، تو پھر وہ گیت سامنے آ جاتا ہے کہ اب یہ دیکھیں یہ جذبہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ آپ جب حق پہ ہوتے ہیں تو ایک اور قوت بھی آپ کے اندر وہ شامل ہو جاتی ہے۔ اب آپ ہمارے جو دیکھیے یہ لوگ گئے ہیں وہاں پہ اور جا کے انہوں نے ان کے ایئر بیسز کو جا کے تباہ کیا ہے، تو صرف کیا وہ صرف مہارت تھی، اس کے ساتھ ایک جذبہ بھی تھا کہ حق پہ ہونے کا، اور آپ جب درست ہوتے ہیں، آپ کے فیصلے درست ہوتے ہیں، آپ ظالم نہیں ہوتے،
تو ظاہر ہے آپ کو ایک قوت جو ہے وہ عطا ہو جاتی ہے۔ تو قاسمی صاحب کا وہ ایک شعر میں ابھی آ رہا تھا تو میں نے اس کو نوٹ کر لیا، کہتے ہیں آخری بار اندھیرے کے پجاری سن لیں، میں سحر ہوں، میں اجالا ہوں، حقیقت ہوں میں محبت کا تو دیتا ہوں محبت سے جواب، لیکن ادا کے لیے قہر و قیامت ہوں میں، ہم میں موجۂ نکت میرا کردار صحیح، جنگ کے دور میں غیرت ہوں حمیت ہوں میں، میرا دشمن مجھے للکار کے جائے گا کہاں، خاک کا تیش ہوں افلاک کی دہشت ہوں۔ تو یہ ہے بنیادی طور پہ مذہب بھی آپ کو یہ کہتا ہے، دیکھیں وہ انہوں نے کہتا ہے کہ عام زندگی میں آپ کا سر جھکا ہوا ہو اور آپ اکڑ کے نہیں چلیں، آپ سرنگوں سر کر کے چلیں، یہ کہا گیا آپ کے اندر ایک۔ لیکن جب جنگ ہو تو انہوں نے کہا کہ اپنے کندھے نکال کے چلیں۔ یعنی جب مقابلے کی بات ہوگی تو اس وقت اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر وقت ظالم کے روپ میں نظر آئیں گے یا ہم جارے کے روپ میں نظر آئیں گے۔ جو ہمارا ہے، اور میرا خیال ہے ہمارا رویہ اس سارے عرصے میں آپ دیکھ لیجئے کہ ایک جارحیت کے مقابلے میں ایک بڑا ایک بردبار قوم کی حیثیت میرا خیال ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ اگر علی صاحب جب احمد ندیم قاسمی ایسی شخصیت کے اشعار پڑھ رہے تھے، حمید شاہی صاحب، تو میں دیکھ رہا تھا کہ بار بار آپ بھی کچھ سنانے کے لیے بےتاب ہے، ظاہر ہے وہ انہوں نے حال ہی میں میں نے دیکھا ہے کہ بلکہ جو انہوں نے یہ جو بنیان مرصوص اس کے اوپر بھی ان نے غزل کہی ہے، میرا خیال وہ تو میں آپ کو سناؤں گا۔ میں تو لگا ہوا ہوں، جب سے یہ تھوڑی سی ٹینشن بڑھ رہی ہے میں اس وقت سے لگا ہوا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جو بڑے تھنکر فلاسفرز ہیں نا، یہ بڑے شاعر ہیں، ان کے اندر ایک کلیت ہوتی ہے، حالانکہ وہ کسی جنگ سے نبردآزمہ بھی نہیں ہوتے، کچھ بھی نہیں ہوتے، مگر انہیں پتہ ہوتا۔ اب اقبال جب یہ کہہ رہے تھے ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، اور گزر جا بن کے سیلے تند رو کو ہو بیاباں، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خاں ہو جا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور۔ اب یہ اصل میں وہ وی این ہے جہاں یہ ہے کہ خیر کے غلبے کے لیے جب بھی نکلو گے تو تیار رہو، آپ کا تصادم ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ ساخت اس معاملات کی ساری ایسی ہے۔ تاہم اس میں بھی ہمیں جو ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ جنگ کو آخری وقت تک ٹالو، اور اس وقت تصادم کرو جب بہت تھوڑے خون خرابے کے بعد آپ اوور کم کر سکیں اور معاملات پر قابو پا سکیں اور انسانی زندگیوں کا تحفظ کر سکیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ باتیں اس طرح سے کمپریہنسو بن جاتی ہیں، پھر یہ صرف جزوی نہیں رہتی۔ اب 65 کی جنگ میں انہوں نے جو شعر سنایا، میں اصل میں وہ میں اس لیے دیکھ رہا تھا کہ میں نے وہ نظم پوری سنانی تھی آپ کو، یعنی اس نظم کا بہت سارا حصہ وہ بھی سنیں۔ یہ احمد ندیم قاسمی، ہاں جی وہ سنیں ذرا۔ یعنی یہ اس کو ہم کہتے ہیں ہنگامی لٹریچر، جو کسی فوری سچویشن کے جواب میں لکھا جاتا ہے، صحافتی ادب بھی کہتے ہیں۔ مگر ہمارے 65 کی جنگ میں بہت ساری نظمیں اور بہت سارے افسانے اور بہت ساری چیزیں ایسی پیدا ہوئیں جو مستقل قدر و قیمت کی حامل ہیں۔ کوئی بات، ان میں سے یہ نظم جو انہوں نے جس کے 2 شعر سنائے، میں آپ کو یہ پوری سناتا ہوں، پوری تو نہیں ہے لیکن لیکن ہے، ہمارے پاس وقت ہے، زیادہ حصہ اس کا۔ چاند اس رات بھی نکلا تھا مگر اس کا وجود ایسے خون رنگ تھا جیسے کسی معصوم کی لاش، کیا بات ہے، تارے اس رات بھی چمکے تھے مگر اس ڈھب سے جیسے کٹ جائے کوئی جسم حسین کاش بکاش، اتنی بے چین تھی اس رات مہک پھولوں کی۔ اب شاعر کا دردمانہ دل بول رہا ہے، جنگ کے حالات میں بھی بول رہا ہے، اتنی بے چین تھی اس رات مہک پھولوں کی جیسے ماں جس کو ہو کھوئے ہوئے بچے کی تلاش، کیا بات، راستے بند تھے لاشوں سے پٹی گلیوں سے، بھیڑ سی تنہائی تھی، اتنے بیدار زمانے میں یہ سازش بری رات میری تاریخ کے سینے پہ اتر آئی تھی۔ واہ 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 واہ، آخری بار اندھیروں کے پجاری سن لیں، میں اجالا ہوں سحر ہوں میں حقیقت ہوں میں محبت کا تو دیتا ہوں محبت سے جواب، لیکن اعداء کے لیے قہر و قیامت ہوں میں، میرا دشمن مجھے للکار کے جائے گا کہاں، خاک کا تیش ہوں
افلاک کی دہشت ہو۔ کتنا آج مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ قاسمین نظم شاید کل رات کے ہی ہے۔ ابھی جو یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کل بڑا شاعر وہی انڈیا ہوتا کے ہے۔ انٹلیکچوئلز کی بھی ضمیر جگانے کی کوشش کی، بالکل ندیم صاحب نے بھی یہی کیا تھا۔ انہوں نے ریڈیو سے ایک تقریر کی اور انڈیا کے ادیبوں شاعروں کو کہا کہ آپ سچ کا ساتھ دیں، حقیقت کا ساتھ دیں۔ تو اچھا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ اجتماع میں اس کی نفسیات میں سارے شریک ہوتے ہیں۔ اب انڈیا میں بھی تنقید کرنے والے موجود ہیں، مگر ہمارا ایج اتنا ہے، اخلاقی لحاظ سے ہم اتنے مضبوط ہیں، ہم نے نہ پہل کی ہے، ہم نے صبر کا، ضبط کا اتنا زیادہ ہم نے اظہار کیا کہ لوگ کہنے لگ گئے تھے کہ شاید ہم اس قابل نہیں کہ جواب دے سکیں۔ اور یہ بڑی بہت جس کو اب اس سے قوم کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے، تو قوم کا مورال ڈاؤن بھی تو نہیں ہونے دینا، تو پھر بہر صورت نہیں جواب آیا اور بڑا ٹھیک ٹھاک جواب آیا۔ اب جیسے یہ فرما رہے تھے، جب آپ پہلے آپ سے مزید کوئی بات کرانی پھر میں آپ کو ان دنوں میں نے جو کچھ کہا میں کچھ آپ کو کچھ نمونہ دکھاؤں۔ جی ہمارے پاس وقفے سے قبل 1-2 منٹ ہیں، اگر کوئی مختصر چیز ہے وہ، اور پھر وقفے کے بعد ہمارے پاس وقت۔ چلیں ایسے کر لیتے ہیں۔ ابھی تو میں فوراً آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی جو ہم نے کل بنیان مرصوص جو کیا، اب دیکھیں پہلا حوالہ کہاں سے ہے، ایک خیر کی کتاب سے ہم نے حوالہ لیا، قرآن مجید سے حوالہ لیا کہ یہ مشروط ہے۔ بنیان مرصوص کس کے خلاف؟ شر کے خلاف، کفر کے خلاف۔ کروا دیا خوب دشمن کو محسوس، ہوتی ہے کیا چیز بنیان مرصوص۔ واہ واہ واہ، کثرت کے غاروں میں رہتے ہیں محبوس، واہ کیا جانو تم کیا ہے بنیاد مرصوص۔ کیا خوبصورت، واہ۔ کثرت کے غاروں میں رہتے ہو محبوس، کیا جانو تم کیا ہے بنیاد مرصوص، انسانیت سے ہو تم دور و معکوس، واہ واہ، ہوتی ہے کچھ اور بنیاد مرصوص۔ کیا آپ نے خوبصورت اس کو ذاتوں میں نظم بند تقسیم، کیا، واہ واہ۔ اب دیکھیں ہمارا جو ہے ذاتوں میں تقسیم، ایک فکر منحوس، وحدت کی تجسیم بنیاد مرصوص۔ واہ 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 واہ، ذاتوں میں تقسیم، ایک فکر منحوس، وحدت کی تجسیم بنیاد مرصوص، ہنس کر پہنتے ہوں جو موت ملبوس، واہ، میدان میں ہوں کیوں نہ بنیاد مرصوص۔ واہ واہ واہ۔ اچھا، ابھی یہ جو کثرت کا حوالہ دے رہے تھے نا، کثرت میں ان کا کاروں میں رہتے ہو فلاں فلاں، تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ وہ مسترسل تارڑ گئے انڈیا، تو کسی خاتون نے انہیں انٹرویو پہ مجبور کیا، بار بار کہے کہ آپ انٹرویو دیں، تو وہ انہوں نے کہا اچھا، تو پھر کہنے لگے یہ دیکھیں یہ اتنا بڑا ہمارا ملک ہے اور فلاں، اور آپ یہاں آئے ہیں تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں میں بالکل محسوس کرتا ہوں کہ آپ کا ملک ہاتھی کی طرح بڑا ہے اور ہم چڑیا جیسے ہیں، لیکن ہے بات ایسی کہ اس ہاتھی کے دل میں چڑیا کا دل ہے اور اس چڑیا کے دل میں ہاتھی کا دل ہے، چڑیا کے اندر ہاتھی کا دل ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھا اس مہم کے جو بھارت نے شروع کی تھی ہمارے خلاف، کہ ہمارے لوگ کیسے ان نے جو کثرت کے زوم پہ تھے، اس کثرت کے زوم کو انہوں نے توڑا ہے جا کے، اور وہ واقعی ان کے سینوں میں چڑیا کے دل ثابت ہوا۔ بالکل، آپ نے علی صاحب جو ہمارے ہاں 65 کی جنگ اور اس کے بعد جو پھر ہے ہمارے ہاں، وہ آپ نے کہا نا کہ ہنگامی ادب بھی اسے کہا جاتا ہے یا صحافتی ادب، لیکن اس نے بہت وقیع اور بہت زبردست ادب پیدا کیا، اور وہ ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ ابھی پچھلے دنوں بھی وہی ادب جو ہے پھر دوبارہ ہمارے چینلز پہ، ہمارے ریڈیو پر۔ اس میں دیکھیں ایک منیر نیازی کا اس زمانے کا ایک نغمہ تھا، جی جی، تو بھی ہے ہجرت کدا شہر مدینہ کی طرح، واہ واہ واہ، ہم نے بھی دہرائی ہے ایک رسم آبا کی طرح۔ دیکھیں کہاں سے جسٹیفائی کر رہا ہے، بالکل، تو بھی ہے ہجرت کدا شہر مدینہ کی طرح، ہم نے بھی دہرائی ہے ایک رسم آبا کی طرح، اے جلال حق کے مظہر، اے جمال سرمدی تجھ پر سلام، اے وطن اے عالم اسلام کی تابندگی تجھ پر سلام۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اچھا، ہم ہمیشہ جب اپنی وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو ساتھ کوئی نہ کوئی کسی ویلیو کا اظہار ساتھ ضرور کرتے ہیں۔ ہم صرف یہ نہیں کہتے پہاڑ اور دریا اور ہمارے کتنے خوبصورت چشمے، صرف یہ نہیں ہوتے، ہم ساتھ کوئی اپنا ترانہ آپ دیکھ لیں، جی جی، آپ کے ترانے میں جو لینڈ سے متعلق ہوتا ہے، زمین سے متعلق ترانہ ہوتا ہے نا، لیکن اس میں ہے
قوت اخوت عوام واہ۔ اور قوم ملک سلط سایہ خدائے ذوالجلال، بے شک ایسے ٹھیک ہے نا. تو اس ہمارے یہ ریفرنسز قائم ہیں. یہ بڑی یونیک قوم ہے جو یہ پاکستان کی تشکیل ہے، یہ دنیا میں غیر معمولی واقعہ ہے اور انسانی تہذیب کے لیے ایک مبارک یہ پیش رفت تھی جو پاکستان جی. کا اور وہ جو پھر اکثر اقبال کا آپ کا جو اور ہمارا فیوریٹ مصرع خاص ہے ترکیب قوم رسول ہاشمی، وہ یہاں پہ نظر آتا ہے. جناب محمد حمید شاہد صاحب، ایک بات علی صاحب نے بہت زبردست ابھی کی کہ ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں، اب ہم ظاہر ہے ہمارا وطن پاکستان ہے، ہم تو پاکستان کی بات کریں گے، تو ہم ہر چیز کو ایک خاص ویلیو کے تناظر میں دیکھتے ہیں. یہ میں اس ویلیو کے تناظر میں کیا ادب تخلیق ہوا، اور خاص طور پر جنگ کے دوران، وقفے کے بعد آپ سے پوچھیں گے. ناظرین ایک وقفہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے، جلد ہی واپس آئیں. پروگرام صبح درخشاں میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ صبح درخشاں جو ان دنوں سورج طلوع ہو رہا ہے، یا ہر روز سورج ایک نئی شان کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، اور ہماری قوم، پاکستانی قوم جو ایک نظریاتی قوم ہے، اس کی شان میں ہر روز اضافہ ہوتا ہے. اور جو ان دنوں حالات ہیں اس میں ہماری مسلح افواج، ہمارے الائٹ ڈپارٹمنٹس، اور پھر ہماری عوام، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ادیب، شاعر، نقاد یہ جو رول پلے کر رہے ہیں، اس پر ہماری گفتگو ہے. اور ظاہر ہے شاعر ہو، ادیب ہو، نقاد ہو، تخلیق کار ہو، وہ تخلیق کرتا ہے اور وہ اپنی تخلیق سے قوم میں ایک نئی روح پھونکتا ہے. ہمارے ساتھ پروفیسر جلیل علی صاحب موجود ہیں، جناب محمد شاہد حمید صاحب موجود ہیں. دونوں بے مثال تخلیق کار ہیں. اب وقفے سے قبل، بلکہ وقفے کے دوران بتا رہے تھے، اور اب ہم نے کہا تھا ان سے سوال کریں گے محمد حمید شاہد صاحب سے، کہ ایک نیا ناول آپ کا آیا اور اس میں بھی کچھ ایسی صورتحال آپ نے بتائی. جی. وہ ایسا ہی ہے، ظاہر ہے میرا ناول جو ہے اس کا نام ہے جنگ میں محبت کی تصویر نہیں بنتی. اور اس پہ آپ دیکھیے، یہ المیہ بھی ہے. جی ہے، المیہ ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. اب جب جنگ میں جھونک دیتے ہیں آپ لوگوں کو اور عام آدمی کو بھی، تو وہ جو جس کی بنیاد پہ انسان کی تخلیق ہوئی ہے، سلامتی کی بنیاد پہ اور خیر کی بنیاد پہ اور محبت کی بنیاد پہ، وہی عنصر اس میں سے منہا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ اس کا موضوع ہے، اور یہی بات اس کی طرف کہی گئی ہے. باقی رہ گئی کہ جنگ کے دنوں میں لکھنے والے کیا کرتے ہیں، تو اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجئے کہ روزانہ علی صاحب کے ہاں سے کچھ نہ کچھ آ رہا ہوتا ہے. بڑی خوبصورت غزل سنائی آپ نے. ایسا ہی باقی میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے شاعر جو ہیں، جو ادیب ہیں، وہ روز ہی کوئی نہ کوئی چیز ان کی ہماری نظر سے گزرتی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان میں سے کسی کے ہاں بھی حد سے تجاوز کرنے کی بات نہیں کی جاتی. وہی میں نے اس میں وہ حق کی بات کی جاتی ہے، جو نظریے کی بات ہے نا، وہ ویلیو کے ساتھ آتا ہے. ویلیوز کے ساتھ وہ ہمیشہ وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ انسانیت کا تقاضا ہے، یہ آپ کے جو ایک سویلائز ہونے کا تقاضا ہے کہ یہ اس جنگ سے آپ دور رہیں اور آپ ظلم سے آگے نہ بڑھیں. اور پھر یہ کہ ہماری قوم جو ہے وہ متحد ہے، ہم اپنے افواج کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ وہ اس ملک کا تحفظ کر رہے ہیں، اور وہ ہمارے معصوم بچوں کا، عورتوں کا تحفظ کر رہے ہیں. علی صاحب، اس سے قبل کہ ہم آپ سے کچھ سنیں، ایک اور بات جو آپ نے ویلیو یا پھر اس سے بھی بڑھ کے آئیڈیالوجی کی بات کی، کہ پھر ویلیوز آئیڈیالوجی سے پھوٹتی ہیں، تو کچھ ورلڈ ویو بھی تھوڑا سا اور واضح ہوتا جا رہا ہے. اسرائیل نے جو بالکل انپریسیڈنٹڈ ہیلپ کی ہے انڈیا کی، اور پھر وہ انہیریٹی آبادیوں پر جس طرح سے اس نے ڈرون، اور تو وہ ایک ورلڈ ویو بھی تھوڑا سا اس میں نظر آ رہا ہے ہمیں. ایک وہ جو ایک بڑا، یعنی بگر پکچر جسے میں کہوں. اب وہ تو آپ نے بہت کہا نا کہ ہم جس لینڈ میں رہتے ہیں اس کا حق ہے ہم پر، اور پھر اگر وہ نظریاتی لینڈ ہو تو پھر تو حق اور بھی بڑھ جاتا ہے، اس کے ساتھ ویلیوز اٹیچ ہو جاتی ہیں. لیکن ایک بگر پکچر بھی اس لیے یہ عرض کیا تھا کہ ہم جس خطے کی حفاظت کے لیے سربکف ہیں، وہ صرف خطہ نہیں ہے. جی جی. وہ خطہ تابع ہے کسی بڑے مقصد کے، جس کے لیے ہم نے یہ لیا ہے. اس لیے ہمیں یاد رہتا ہے. اب یہ تناسب ہوتا ہے، تاریخ میں ہمیشہ تناسب دیکھنا چاہیے.
ول ڈوران نے اپنی وہ مسلم سویلائزیشن جو اس کی کتاب ہے اس میں بار بار یہ لکھا ہے کہ دنیا میں جتنی سویلائزیشنز بھی گزری ہیں ان میں مسلمانوں نے ہیومنلی بہتر بیہیو کیا ہے. اب کوئی بادشاہ بندے کے پتر تو نہیں ہوتے, صحیح بات. ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے جب دور ہی بادشاہتوں کا چل رہا ہے, جب تک تاریخ بادشاہتوں کے دور سے آگے نہیں نکلے گی تو بادشاہت ہی چلے گی. بالکل صحیح. تو اب اس بادشاہت میں موازنہ تو ہوگا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لگایا ہوا دھکا جو تھا اخلاقی, عادلانہ, اسپرچول, اس دھکے نے جو تاریخ کی جبریت تھی بادشاہتوں کا زمانہ اس میں بھی نتائج پیدا کیا. صحیح. میں یہ بتانے لگا. اچھا اب اس کا اب آج دیکھ لیں آپ صورتحال. گئی گزری حالت میں ہم نے ایک دنیا کی دوسری سپر پاور سے 7-8 ملک آزاد کرائے مسلمان. صحیح. یہ ہماری ہسٹری میں لکھا جائے گا. ہم پاکستان جو لوگ بے معنی چیز سمجھتے ہیں کہ کچھ کسی قابل نہیں. اب آپ دیکھیں روس کو توڑنے میں ہمارا کردار شامل ہے نا, تھوڑا ہی صحیح بہت بھی جتنا بھی صحیح. ہم نے تو کبھی جا کے منت نہیں کی, معافی نہیں مانگی. اللہ تعالیٰ کے بھی آپ حالات دیکھ لیں, مرضی اور منشا کہ وہ قوتیں خود پاکستان کے قریب آ رہی ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی اس میں اللہ کی حکمت دیکھیں, ایران کی اور سعودی عرب کا جنگ تھی تو اس کی ضرورتوں میں, چین کی ضرورتوں میں صلح ہو گئی. یہ قدرت وہ انتظامات کر رہی ہے آپ کے لیے کہ ایکسس آف پاور دنیا کے بدل رہے ہیں. جی وہی میرا سوال تو کبھی آپ اس پر, میں اب اس ہے. میں ایک اور بہت بڑا ایلیمنٹ ایڈ کرنے لگا ہوں. وہ ایلیمنٹ یہ ہے کہ جس طرح کی مذہبیت عیسائیت کے اندر تھی, جس پر بڑی آسانی سے پاپائیت نے ڈومینیشن حاصل کر لی اور تاریخ جو ہے وہ پاپائیت کی ڈومینیشن کی تاریخ بن گئی, اس کے خلاف انسانیت کو فیصلہ کرنا پڑا کہ مذہب کو انسانی برادری سے, اس سے, معاشرے سے باہر نکال دیں, اسے پرسنل کر دیں. جی جی ٹھیک ہے. اب اس کو سب کو پرسنل کر دیا. اقبال نے ہمیں یہ بتایا ماڈرن ایج میں, پہلے سب سے اقبال نے ہمیں بتایا کہ اسلام ان معنوں میں مذہب نہیں ہے جن معنوں میں عیسائیت ہے. بالکل صحیح. اس لیے کہ اس میں پاپائیت کبھی نہ رہی ہے نہ ہو سکتی ہے. صحیح. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارے انٹلیکچوئلز کا ہینڈی کیپ یہ ہے کہ مذہب کا تصور بھی انہوں نے ویسٹ کی تاریخ سے بنایا ہوا ہے. وہ سارے کے سارے وہ جو شارٹ کمنگز ہیں عیسائی چرچ کی ڈومینیشن کی, اس کو اسلامی تاریخ پر بھی لاگو کر دیتے ہیں. بالکل. تو اس مغالطے کا شکار ہونے کی وجہ سے بدقسمتی ان کی یہ ہے کہ وہ قوم کے مرکزی بھاؤ سے ہمیشہ الگ کھڑے ہوتے ہیں. صحیح بات. جب پاکستان بن رہا تھا آپ کی جو رائٹر میجارٹی تھی, میجارٹی اوور ویلمنگ میجارٹی, وہ الگ کھڑی تھی اور 46 تک انہوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا. تو اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان پر صرف ایک ملک کی حیثیت سے نہیں, دنیا میں انسانیت کے حوالے سے ایک ہراول دستے کی حیثیت سے ہم اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرنے پر فخر کر سکتے ہیں. بے شک بے شک بے شک, کوئی شک نہیں. کچھ آپ سنانا؟ اب میں آپ کو شعر سنا جو ان دنوں میں نے لکھے. جی جی. چشم عالم نے کب کہیں دیکھی, واہ, جیسی زندہ میری زمیں دیکھی. واہ, میری گفتگو کا بھی ترجمہ نہیں اس میں ہو رہا. واہ واہ. چشم عالم نے کب کہیں دیکھی, جیسی زندہ میری زمیں دیکھی, مبتلائے جنون جنگ ہے کون, کس کی نرمی فلک نشیں دیکھی. واہ واہ. چشمہ مبتلائے جنون جنگ ہے کون, کس کی نرمی فلک نشیں دیکھی, بردباری جو ہم دکھا رہے ہیں, صفِ دشمن میں وہ کہیں دیکھی. واہ 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 واہ. پھر پڑھیے گا یہ. واہ واہ. بردباری جو ہم دکھا رہے ہیں, واہ واہ. صفِ دشمن میں وہ کہیں دیکھی, اس کے للکارنے پہ بول ادھر, تو نے ایک آنکھ بھی غمی دیکھی. واہ 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 واہ. اس کے للکارنے پہ بول ادھر, تو نے ایک آنکھ بھی غمی دیکھی, جنگ ٹالی بہت مگر آلی. جنگ ٹالی بہت مگر آلی, جب ہدف اپنی سرزمی دیکھی. واہ 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 واہ. بہت خوب. اور شعر سنے 2-4. جنون جنگ نہ بڑکا نہ کر ہمیں مجبور, سنبھال پاس ہے تیرے جو ظاہر و مستور. واہ. بقائے امن ہے ترجیح ہے اولی اپنی, کسی کی دھونس نہیں ہے مگر ہمیں منظور. واہ واہ. وہ اشتعال دلائے تو مسکراتے ہیں, واہ واہ. وہ اشتعال دلائے تو مسکراتے ہیں,
یہ اعتماد کی چھب ہے نہیں خمارے غرور. واہ 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 واہ. اور امن و الفت بجا مگر بولو لڑنے والوں سے کیا لڑو گے نہیں. واہ 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 واہ. اور ضبط نے خط سرخ کھینچ دیا. میں دشمنوں کے لیے کہہ رہا ہوں. ضبط نے خط سرخ کھینچ دیا بس اب آگے ذرا بڑھو گے نہیں. واہ واہ. اور زمانے سن امیر بدر کے ہم لشکری ہیں. واہ واہ کیا ترکیب ہے. زمانے سن امیر بدر کے ہم لشکری ہیں ہمارے حوصلے دشمن کے سپنوں سے بڑے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب محمد حمید شاہد صاحب، ایک چیز جو پازیٹیو ہم نے اپنی تاریخ میں دیکھی کہ جب ہم انٹرنل مسائل میں ہوتے ہیں تو ہزار چاہے ادبی وہ کیا کہتے ہیں ہمارے آپس میں بحثیں ہوں، جنگیں ہوں، بلکہ ادبی جنگیں، یا سیاسی پارٹیز کی، علی صاحب نے بھی مثال دی کہ ایک شخص حکمران کے جو خلاف تھا وہ اسی کو غازی کہہ رہا تھا. ہمارے یہاں پہ سب یکجان ہو جاتے ہیں. ابھی بھی ہم یہ مظاہرہ دیکھ رہے ہیں اور اس میں ادیبوں کا، شاعروں کا کردار اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں وہ 65 کے جو نغمے پتہ نہیں کہاں سے دوبارہ نکل کے آ رہے ہیں. اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ابھی بات ہو رہی تھی جنگی ادب کی یا صحافتی ادب کی کہ وہ تھوڑا سا ہنگامی ہوتا ہے، لیکن ان جملوں میں، ان مصروں میں جو معنویت ہے وہ آفاقی قدروں کو ظاہر کر. بالکل صحیح ہے علی صاحب. اس کی میں کچھ مثالیں آپ سے بعد میں وہ سنوں گا. اس لیے آفاقی بھی ہو جاتی ہے کئی دفعہ کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ادیب ہمیشہ بڑا محتاط ہو کے بات کرتا ہے اور وہ انسانی جو قدریں اقدار ہیں ان کا وہ خیال رکھ کے بات کر رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا جیسے سرحد کے اس پار ہم نے ایک ادیب کا دیکھا کہ اس نے ایسی بات کہی ہے کہ جو سب کو بری لگی ہے اور سب لوگوں نے اس کی پھر مذمت کی ہے. ایک وہاں کا فلمی گیت نگار جو تھا اس نے جو کچھ کہا تو نتیجہ یہ ہے کہ سب لوگ اس کی مذمت کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے کر رہے تھے کہ بھائی تم کیسے ادیب ہو جسے لفظوں کی حرمت کا اندازہ نہیں ہے. تو ہمارے ہاں یہاں پر پھر کچھ لوگ ایکسپوز بھی ہو جاتے ہیں. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ وہاں کا جو مسلمان ہے وہ ایک خوف بھی محسوس کرتا ہے اپنی حکومت سے اور اپنے تحفظ کے لیے یا اپنی جگہ بنانے کے لیے وہ ایسی باتیں کر جاتا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو حرمت ہے انسانیت اس کے خلاف ہوتی ہیں. بالکل. نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں ایک خوف موجود ہے. ساری اقلیتوں کے ہاں وہاں پہ خوف موجود ہے ایک ظلم کا. لیکن ہمارے ہاں کا ادیب آپ یہ دیکھیں کتنا پازیٹیو ہے. ہر مرحلے پہ وہ یہی بات کر رہا ہے کہ آپ سنبھلا ہوا اس کا لہجہ ہوتا ہے اور اپنی قوم کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اپنے افواج کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور امن کی خواہش کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ وہ حوصلہ بھی بلند کر رہا ہے. آپ یہ دیکھ لیں ہر جگہ پہ، مثلا فیض صاحب کا مجھے یاد آتا ہے جب جنگ 65 کی ہو چکی تھی اور اس کے بعد انہوں نے سپاہی کا گیت جو ہے انہوں نے وہ نغمہ لکھا. کیا اس میں انہوں نے وہی درد جو انسانیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے اسی کو وہ سامنے لے کے آ رہے تھے. جی بالکل. جی یہ اصل میں تھوڑا سا اس کے ذرا گہرائی میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر جو ادب ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی تصور انسان پر کھڑا ہوتا ہے. مثلا جو بدھ ادب ہے چاہے کسی زبان میں بھی لکھا جائے، جو بدھسٹ لوگ لکھیں گے اس کے پیچھے بدھ کی خد و خال گوتم کے نظر آئیں گے. بالکل. حضرت یہ کرسچن جو لٹریچر ہے کسی بھی زبان میں ہوگا اس کے پیچھے حضرت عیسیٰ کے نظر آئیں گے. جی جی. اور حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کی ریفلیکشنز بھی آئیں گی. اب جو مسلمانوں کا ادب ہے جی جی وہ کسی بھی زبان میں بھی ہوگا، اس کے پیچھے اسوہ حسنہ ہوگا، اس کے پیچھے سیرت رسول ہوگی، اس کے پیچھے قرآنی تعلیمات ہوں گی. بالکل. یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے آپ حالت جنگ میں بھی ہوں تو بھی ویلیوز کا وہ نہیں چھوڑتے ریفرنس. یہ تو پوری دنیا نے مانا ہے کہ ختمی مرتبہ جیسا اسوہ دنیا میں کہیں نہیں. تو اب دیکھیں اسی لیے میں کہتا ہوں آپ دنیا بھر میں ان لوگوں پر براہ راست جو چیزیں لکھی گئی ہیں، حضرت عیسیٰ پر جو لکھی گئی ہیں اور گوتم پر جو لکھی گئی ہیں اور کرشن پر جو لکھی گئی ہیں، وہ ایک جگہ جمع کر لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو نعتیہ لٹریچر ہے وہ جو لکھا گیا ہے آپ کو ہائٹس پتہ چل جائے گا. جب کوئی بندہ کہتا ہے لو بھی تو قلم بھی تو سب سے آگے نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ اصل میں ہمارا اجتماعی موریلٹی ہے جو ہمارے لٹریچر میں بولتی ہے. اب یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ لینگویج ہے نا، تو
اپنا ہمارے پاس فیض صاحب جو تھے 30 سیکنڈ ہے ہمارے اچھا فیض صاحب مارکسسٹ تھے نا جی جی لیکن اردو میں لکھ رہے تھے جی جی ان کی سارا اپروچ جو ہے وہ اسلامی جو احترام انسانیت ہے جی اس کے اندر ہی ہے جی بے شک جناب پروفیسر جلیل علی صاحب اور جناب محمد امین شاہد صاحب گفتگو بہت ساری رہتی ہے لیکن آپ نے اتنی خوبصورت گفتگو ادب ادیب اور معاشرتی ویلیوز کے اور انسانی ویلیوز کے تناظر میں کی کہ ہم جو یہ جنگ لڑ رہے ہیں ہم انسانی ویلیوز کی خاطر لڑ رہے ہیں جی اور انسانی ویلیوز میں احترام انسانیت بھی ہے انسانی حقوق بھی ہیں لیکن پھر انسانی ویلیوز میں عزت نفس بھی ہے خودداری بھی ہے ہم ان تمام ویلیوز کے لیے لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی اظہر علی عابدی کو اس صبح درخشاں سے اجازت دیجیے فی امان اللہ